یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ ناز افشاں رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو، اور بہت میں شکر گزار ہوں آپ سب سامعین کے۔ آج میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی محنت سے اتنا قیمتی لمحے لگا کے سنتے ہیں، تو میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ اور یہ سارے چینلز جو مجھ جیسی کنیز کو بلاتے ہیں اور ہم کو بھی موقع ملتا ہے بات کا، تو اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ کہ جیسے بامبے سے وفا عباس بھائی SNL چینل کے ذریعے سے، اور اورنگ آباد سے ہماری پیاری بہن ذاکرہ رضوی صاحبہ جن کا امام عصر چینل ہے، اور میرا خود کا ناز افشاں رضوی جو چینل ہے، اور باقی چینلز پر بھی جو سب کام کر رہی ہوں میں، وہ سارے سامعین کی خدمت میں میرا سلام ہو، میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ اور مسلسل ہماری اور آپ کی گفتگو ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ یقیناً ایک رحمتوں والا، برکتوں والا اور بیش قیمتی مہینہ ہے، جس کو پروردگار عالم کا مہینہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، تو اس میں رحمتیں برکتیں ہونا لازمی ہے۔ تو ایک ایک لفظ جیسا کہ میں آپ سے بتا چکی ہوں کہ اتنا مطلب جو غیر اختیاری عمل ہے، یعنی کہ ہمارا سونا بھی یہاں پر عبادت ہے، اور ہماری سانسیں بھی تسبیح میں شمار کی جاتی ہیں۔ اتنی رحمتیں چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑی سے بڑی جزا ہے۔ تو تمام ٹاپکس پر ہم لوگ بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری آپ کے درمیان یہ بھی گفتگو ہوئی کہ وہ کون سے عمل اور اعمال ہیں جن سے ہمارے روزے پر اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ جتنا اچھا ہونا چاہیے، جتنا اس سے ہم کو فیضیاب ہونا چاہیے، نہیں ہو پاتے۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ ہمیں کن کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیا کیا بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری روحانیت میں اور اضافہ ہو، اور ہم خضوع اور خشوع کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور محضر ملکوتی تک پہنچنا تو سب کا مقصد ہے ہی ہے۔ سب جی جان لگا کے ماشاءاللہ عبادات کو انجام دے رہے ہیں۔ خدا کرے ہم سب کی عمل اور اعمال قبول ہوں۔ ہماری آپ کی گفتگو یہ بھی ہوئی کہ ہم لوگوں کو یہ اذکار ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سے ہم لوگ کام ایسے انجام دیں جو ہمارے روزے میں، ہماری عبادات میں اور اضافہ کرے، وسیع کرے، اس میں وزن پیدا کرے، ہمیں خود غرضی، خود پسندی سے دور ہٹ کے، اور اپنی انا کو فنا کر کے، اپنے جو بھی ہے بس ایک چھوٹے سے چھوٹا چاہے عمل ہو اور چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، بس خوشنودیِ الہی اور خوشنودیِ پروردگار کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بہار کا یہ مہینہ ہے، کہ دیکھیں جب ہم لوگ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو یقیناً دیکھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھنا ثواب، چھونا ثواب ہوتا ہی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایک آیت کا ثواب، جیسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور دریائے رحمت جوش میں ہوتی ہے اس وقت رمضان المبارک میں، کہ جو بھی کسی کو کوئی لباس پہنائے، کسی کو کھانے کا انتظام کرے۔ اسی لیے افطاری کا لین دین ہے کہ آپ ہفتے کتنے مسجدوں میں، امام باڑوں میں الحمدللہ ماشاءاللہ
افطار کیے جا رہے ہیں. کہا ہے ایک کھجور بھی اگر کھلا، جیسے میں نے صدقے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر ایک کھجور بھی صدقہ دیا تو وہاں پر کتنا بڑا بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو وہی یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے بھوکے، کیونکہ صرف روزہ بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے کہ خالی اس کا تعلق شکم سے ہے کہ ہم نے بھوکے ہیں ہم تکیے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، یا پھر ہم ناک کو مکھی نہیں بیٹھنے دیں گے، بس غصہ کریں گے کیا بھئی ہم روزے سے ہیں. یہ سب بھی بات ہوئی کہ حرام ہے روزے میں غصہ کرنا، پھر وہ روزے ہی نہیں رہتا. یہ ساری باتیں ایک بار بچوں کے لیے میں نے دوہرا دی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی مصروفیت ہوتی ہے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایپیسوڈ ہر ایک نہیں دیکھ پاتا. اس لیے تھوڑا تھوڑا میں نے ٹچ کر دیے ہیں وہ سارے اپنے معروضات جو ہمارے آپ کے درمیان ہوتے چلے آئے ہیں، تاکہ اس میں سے اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ بیک میں جائے ان چینلز پر اور یہ سارے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر دیکھ سکتا ہے. اس کے تمام فائدے اور تمام آیات قرآنی بھی میں بتاتی چلتی ہوں کہ کس سے کیا فائدہ ہے. ابھی بھی جو بیوی عطا کریں گی وہ میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کروں گی، لیکن آج جو مجھے آپ کے سامنے بات کرنا ہے وہ یہ کہ جب اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے اور روزہ اور نماز یہ دو چیزیں جیسے ایک سکے کے دو پہلو، تو ہم لوگ نماز پنجگانہ تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن نماز شب کے بارے میں بات کرنا ہے کہ یہ کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اگر اس کو مختصر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے جاگا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جاگ نہیں پاتے ناز بھاجی، رات میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، دیر رات تک کو سونا ہوتا ہے. تمام طرح کے اس میں سوالات ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں جن کے الگ الگ جواب دینا ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا آج ویڈیو میں نماز شب پر ہی بات کر لی جائے کہ رمضان المبارک اور نماز شب کی تو ایک الگ ہی عظمت، رحمت، برکت ہے. ہماری زبان میں دم نہیں ہے، ہمارے علم میں اتنی وسعت نہیں ہے جو ہم ساری بات آپ کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن ہاں جتنا ہو سکے گا کو میں پوری کوشش کروں گی کہ دیکھیے اتنی عظمتوں والی برکتوں والی یہ نماز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں بچہ سب پڑھتا تھا نماز شب بھی. اسی لیے میں کہتی ہوں چاہے چھوٹا سا بچہ ہے، چاہے ایک رکعت پڑھوائیے، اس کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ نماز شب بھی کوئی چیز ہے اور یہ بہت بڑا چارجر ہے. کہتے ہیں نا کہ انورٹر لگائے، بیٹری لگی ہے، جنریٹر لگائے، لائٹ آئے کہ جائے، ہمارے یہاں روشنی رہے گی، ہمارے یہاں اجالا رہے گا. تو بچوں کو یہ پتہ رہنا چاہیے کہ تمام حالات معاملات زندگی تو کیسے کیسے کروٹ لیتی ہے، بدلتی ہیں. مولا سب کو سلامت رکھے، سب کے بچوں کو بھی، عزیز اقربا کو بھی، لیکن ہمیں تیاری تو رکھنا چاہیے جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. تو یہ اتنا ہی بڑی بیٹری ہے، یہ اتنا بڑا چارجر ہے. ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی اس کے فوائد، لیکن ابھی تو اس کی عظمت کے اہل بیت علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ پڑھتا تھا. آپ دیکھیں اس کی کوئی تو عظمت رہی ہوگی. یہ ہماری شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے اسیری میں بھی اس نماز کو ترک نہیں کیا، اور ہمارے مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو نماز شب میں ہی مانگا. کوئی امام ایسا نہیں ہے جو نماز شب نہیں پڑھتا ہو. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز شب واجب تھی اور انہی کی یہ وصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اللہم صلی علی محمد محمد واجل فرجہم. مولا علی سے وصیت ہے اور کہا کہ دیکھو جو نماز شب کو ہلکا جانے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. غضب خدا کا، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بچے کو بتائیے کہ جب
ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور پورا قرآن قلب نبی پر نازل ہوا، اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا، اور ہم لوگوں تک ہادی رہبر پیغمبر الحمدللہ ایک لمبا پورا وہ ہے ہمارے پاس دکھانے، بتانے، سمجھانے کے لیے سارا معاملات کے کہیں سے گوشہ حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ گیا جس کو تشنا چھوڑ دیا ہو کہ کچھ ہے زندگی میں آرزو، تمنا، چاہت، پیاس، جستجو، اور لیکن اس کا حل نہیں ہے، ایسا نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے پاس سارے مولا موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، تو اس سے استفادہ حاصل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ ہماری روحانیت میں ایک عجیب اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے، خود جتنا مطمئن ہو جاتا ہے، جتنا محسوس کرتا ہے، پھر اس کے اطراف میں اس کے ساتھ رہنے والے چاہے جتنے بے چین ہوں، چاہے جتنے کرب میں ہوں، وہ بھی اس سکون کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور خرامہ خرامہ ان کے قدم بھی اس طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، کوئی تو بات ہے، تو لائے عمل ان سے سیکھنے لگتے ہیں اور خود بھی سکون میں ہوتے ہیں۔ تو نماز شب پھر وصیت کی کہ دیکھو کہہ دینا، اور پھر حکم دینا میرے شیعوں کو کہ اس کو ہے سنت لیکن اس کو واجب کی طرح سے انجام دیں انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سکون، چین اور آسانیاں فراہم کی ہیں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں۔ بہت ٹپیکل مذہب کو بنا کے نہیں بھیجا، وہ تو ہم لوگ کو کا مزاج ہے کہ ہر بات کو اتنا توڑ مڑوڑ کے، اتنا ٹپیکل، اتنا دقیق بنا دیتے ہیں کہ انسان گھبرا جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ تو اسلام بہت آسان چیز ہے۔ ابھی میں نے مجلس پڑھی تھی شاید کانپور میں، ہاں یہ بتانا تو میں بھول گئی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کہیں اورنگ آباد سے ہیں، آپ کا چینل بامبے سے ہے، کوئی حیدرآباد سے ہوتا ہے، کوئی کہاں سے، کینیڈا سے، دور دور کے سارے چینلز ہوتے ہیں، لیکن میں لکھنؤ کی سرزمین سے ہوں۔ یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں نے وہ مجلس میں یہ بات میں نے پڑھی کہ دیکھو جو بھی ہے اگر خضوع اور خشوع کے ساتھ کیا جاتا ہے تو بہت بڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل صاف ہو، سوچ و فکر شفاف ہو، اور پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے اور وہ درجہ قبولیت تک پہنچ گیا تو اور کیا چاہیے۔ کہیں کسی مسجد پر ایک جملہ لکھا میں نے دیکھا تھا کہ اگر زندگی کا ایک سجدہ قبول ہو گیا تو نسلیں سنورنے کی طاقت رکھتا ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہماری عبادت کو، ساری عبادات کو اور جو ہے شرف قبولیت حاصل ہو، اور توفیق مولا دے کہ ہم لوگ سارے عمل کو انجام دے سکیں جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ نماز شب، اس کی کہ کئی باتیں سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو آدھی رات میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے آیت اللہ خوئی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اس کی آپ جب بھی ہے نماز شب آپ پڑھیں تو بہت رات میں اٹھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اتنی لمبی نماز، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں اٹھنے کے لیے تمام علماء حضرات نے تمام چیزیں بتائیں ہیں، ایسا کریں تو اٹھ پائیں گے، ویسا سیدھی کروٹ لیٹیں تو انشاءاللہ رات میں نیند جلدی سے کھل جائے گی۔ کوئی بتاتا ہے کہ وضو کر کے لیٹ کے، کوئی بتاتا ہے جتنے اذکار سوتے وقت پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھیے، پھر دعا کر کے لیٹ کے، تو انشاءاللہ وہ نماز شب میں جاگ جائیں گے۔ اور میں بھی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کری ہوں، وہ یہ
کہ سورہ کہف کی آخری آیت کو اگر پڑھ کے لیٹیں، یوں بھی نماز شب کے علاوہ بھی بچوں کے امتحان ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے کسی خاص وقت پر جاگنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیت کو پڑھ کے انشاءاللہ سوئیے، تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، حکم الہی سے، اور وہ آپ کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ اب سورہ قرآن مجید کا الارم ہے، آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں۔ کوئی علماء حضرات بتاتے ہیں کہ اپنے پاس پانی رکھیے، الارم بھی بجتا ہے تو پھر ہم لوگ بند کر کے سو جاتے ہیں، بالکل سرانے پانی ہوگا، ہاتھ ڈالا اپنے منہ پر، چھڑکا وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے حساب سے جیسے بھی آمادہ کریں۔ اور میں تو کہوں گی کہ جب دل میں لگی ہوتی ہے، جب دل تک پہنچ جاتی ہے، پھر کسی زور زبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہے، ان کے میں نے دیکھا ہے کیا کھل ہی جاتی ہے آنکھ ماشاءاللہ سے۔ تو یہ جو ہے نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے اس کی 11 رکعت نماز ہے۔ 8 رکعت نماز جو ہے 2 کر کے پڑھنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت جو ہے شفا کی ہے جس میں قنوت نہیں ہے۔ 1 رکعت نماز وتر، تو علماء حضرات کا اس پر زیادہ زور ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بالکل نہیں پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں رات میں کیسے اٹھیں، اتنی بڑی کیسے پڑھیں اور ہم کو یاد نہیں ہو پائے گی، وقت نہیں ہے، تمام بہانے یا واقعی میں مجبوریاں یا حلالت کی، بیماری کی، ضعیفی کی، تو سب چیز کا حل بتا دیا ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ سنتی نمازیں ہیں، اس کو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتی سب نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور نماز شب بھی بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور علماء حضرات تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ چلتے پھرتے بھی سنتی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جاگنے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اس طرح سے جگہ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 3 رکعت پڑھ لیں، 3 نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 1 ہی پڑھیں، مگر عادت ڈالیں، اتنے فائدے ملیں گے، اپنے قلب کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ کب 11 پڑھنے لگیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، کیونکہ جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے نا، پھر انسان خود سے چاہتا ہے اور حاصل کرے اور حاصل کرے، ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم 1 رکعت شروع کر دیں گے اور پڑھتے 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 کافی ٹائم ہو جائے گا، دل میں سکون ہونے لگے گا اور میرا قلب قوی ہونے لگے گا، میرے تمام حالات معاملات درست ہونے لگیں گے، تو اپنے آپ دھیرے دھیرے ہم 11 بھی پڑھنے لگیں گے۔ لیکن پڑھیں ضرور، اور بچوں سے ضرور پڑھوائیں۔ کہتے ہیں اگر سونے لگے تو نماز عشاء کے بعد بھی، دیکھیے فضیلت کا وقت تو وہی ہے آدھی رات، مطلب صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے، یہ سب فضیلت کے ہیں، اس کا نام ہی ہے نماز شب۔ لیکن بالکل کاپی خالی دے دی جائے تو ایگزامنر نمبر کاہے میں دے گا؟ بالکل اگر خالی تو کچھ تو لکھا ہو، تو 1 رکعت چاہے نماز وتر لکھے، اور چاہے نہ اگر ہم اٹھ سکتے ہوں تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ کے سو جائیں، مگر پڑھیں ضرور، اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ بس ہمیں پڑھنا ہے پڑھنا ہے، اور جب نہیں اگر ہو تو یہ بھی وعدہ کر لیں کہ قضا پڑھیں گے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خود سزا دیں گے، شرعی سزا، کہ ہم قضا پڑھیں گے، 2 4 10 5 بار جہاں ہم نے قضا پڑھی، اپنے آپ سے شرمندگی ہوگی کہ جب قضا پڑھنا ہی ہے بابا تو اٹھ ہی جاؤ، ٹائم سے پڑھو، اور یا تو پھر عشاء کے بعد پڑھ کے سو۔ تو یہ سب تو ہیں اس کے مسئلے مسائل، اور واجبات کی طرح اس کو لینا ہے، ضرور ضرور پڑھنا ہے۔ حکم دیا ہے کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ نماز شب ضرور پڑھیں، نیت کر لیں روبہ قبلہ، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر بہت ضروری کام ہے تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں نماز کو۔ اب بتاؤں میں اس کے فائدہ بتانا شروع کروں تو یقین جانیے صبح ہو جائے گی، لیکن جلدی جلدی جتنی میں بتا سکتی ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کا پھر قلب قوی ہو جاتا ہے، اور اس کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے،
اور اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، جو اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پھر اس کی زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بات کو لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کی بات کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی بات کو لوگ ماننے لگتے ہیں۔ پھر اور اس کے بال بچوں میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اثر پذیری رکھتی ہے یہ نماز شب، اور نماز شب جو ہے آخرت تک ساتھ جاتی ہے۔ یہ قبر کا کہتے ہیں چراغ ہے، کہیں پر ملتا ہے یہ قبر کا بستر ہے، یہ نورانی ہو جاتی ہے، یہ روشنی لے کے ہماری قبر میں آتی ہیں، اور یہ ہمارے میزان میں ہمارے اعمال کو وزنی کرتی ہے۔ اور نماز شب ہمارے جو پولیس رات کا راستہ، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہاں پر بھی اثر پذیری رکھتی ہے، یہ پولیس رات کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ اور یہ نبی کی سنت ہے، سنت نبی ہے نماز شب۔ اور جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اگر وہ نماز شب کو ریگولر پڑھنے لگیں گی اور زیارت عاشورہ کو، دونوں باتیں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ ان بچیوں کی جلدی شادیاں بھی ہوں گی، اور جب رشتے ادھر سے آئیں گے تو پھر ادھر کیا عالم ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، رشتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جن کے مقدمے چل رہے ہیں، جو بیجا قید میں ہیں، وہ چھوٹ جائیں گے، جن کے مقدمے چل رہے ہیں، غلط پھنسائے گئے ہیں، ان کو جیت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے آپ کو، اس کا حافظہ مضبوط ہوگا، ایک دم مائنڈ کمپیوٹر کی طرح چلنے لگے گا نماز شب جو پڑھنے لگتا ہے۔ تمام مصیبتوں میں ہم لوگ گرفتار رہتے ہیں، یہ پیسہ وہاں پھنس گیا، نازوا جی اب تک نہیں مل رہا ہے، وہ ہم سے منہ موڑ کے چل رہا ہے، اس ٹائپ کی بھی مطلب بے وجہ کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان دشمنیوں سے بھی نجات ملے گی، جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی ہماری بات کو سمجھیں گے، اور ہمارے دشمنوں کے دل میں بھی ہمارے لیے خوف الہی پروردگار عالم ڈال دے گا انشاءاللہ۔ زندگی کا ہر مسئلہ مسائل، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، وہ بھی سلجھ جائیں گے۔ ہوتا ہے زن اور شوہر میں نا ٹینشن ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ نماز کام آتی ہے۔ دعا کرنا ہے، دعا اسی لیے کیونکہ، اور ایک یہ بات کہ اخلاقیات پر اتنا کام ہوتا ہے، نماز شب وہاں پر بھی اس چیز کو بھی مکمل کرتی۔ کیا کہا؟ 40 مومنوں کے نام لیجئے، زندہ اور مردہ۔ نہ تو ہم زندہ لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہر رشتے کو مضبوطی سے جینا ہے، ادب کرنا ہے، عزت، والدین کا تو کیا مرتبہ ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ پروردگار عالم نے اپنے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ دیکھو ان کا احسان مانو، ہے نا۔ تو والدین کا تو ہے، لیکن سارے رشتے، وہ چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، بھائی بھتیجے، عزیز اقربا، خالہ پھوپھی، ہر رشتے کی اہمیت ہے۔ یہ سب جو نیکیاں کرتا ہے انسان، تو پروردگار عالم کی نظروں میں اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں ہے کہ بس کر رہے ہیں، نہیں، ادھر بڑے بڑے نمبر بھی ملتے ہیں۔ یہ سب وہ ہے، کہتے ہیں نا کہ جو وہاں کا بینک ہے، جہاں کچھ بھی سکندر بھی خالی ہاتھ گیا تھا، کچھ لے کے نہیں جا پایا تھا، تو وہاں پر یہ ساری نیکیاں پہنچیں گی، جہاں پر انسان کو کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی اپنا بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں یہ نیکیاں ساتھ دیں گی۔ مردوں سے بھی رشتہ کہہ دیا گیا ہے، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا نماز شب میں اور مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، ان سے بھی رشتہ بنا رہتا ہے۔ اور اگر دنیا میں جو ہمارے عزیز اقربا ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہم لوگ اپنے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، چاہے کہیں اور نہیں پوری ہوں، کہتے ہیں نا ماں کا چہرہ دیکھو تو ثواب ہے، اور کہیں دعا نہ قبول ہو رہی ہے تو ماں کا چہرہ دیکھ کے اور مسکرا کے دیکھو اور ان سے کہو کہ دعا کریں۔ لیکن یہ نماز شب میں بھی کہ اگر آپ کی کوئی دعا کہیں نہیں پوری ہو رہی ہو،
تو پھر گوشہ تنہائی میں آئیے، مصلے پر آئیے، اپنے چارجر کو چارج کریے، اپنی غذائے روح سے خود کو پر کر لیجئے، اپنے وجود کو وہ اس مالک حقیقی تک پہنچا دیجئے، راز و نیاز کی باتیں کریے، مولا کے ظہور کی دعا کریے، سب کے لیے اچھا سوچئے، اچھا بولیے، اچھا کریے، اور اس کے بعد کہ پروردگار عالم ہم کو بھی توفیق عطا فرما، جیسا تو چاہتا ہے بنانا اس طرح سے ہم کو بنا دے، شیطان کے ایک لمحے بھی ہم کو، ہمارے نفس کو شیطان کے حوالے نہیں کرنا، سب ہم کو ایسی توفیق دے، ہمارے بال بچوں کو بھی اچھی تربیت ہم لوگ دے سکیں، پوری قوم میں امن چین رہے، سب کو حج و زیارت کی توفیق ہو، اور سب سے بڑی توفیق کہ نماز شب کی ایسی توفیق ہو، ایسی توفیق ہو، ایسی توفیق ہو، ایک دن بھی ترک نہ ہو۔ آپ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔